کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ کوثر نیازی پاکستان کے ایک بڑے مشہور دانشور ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی اور ضروری بات میں بطور وصیت کہتا اور کرتا ہوں، آج یہ فتنوں کا دور ہے، داخلی فتنے، خارجی فتنے، بے شمار فتنے ہمارے ارد گرد ہیں۔ ہمارے اندر اب وہ صلاحیتیں نہیں رہ گئی ہیں کہ ہر فتنے کو ہم صحیح ڈھنگ سے جانچ سکیں۔ ہم مسلک اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ مسلک اہل سنت و جماعت کی نمائندگی ہر دور میں الگ الگ علماء نے کی، اور جو حضرات ان حضرات کے دامن سے وابستہ رہے وہ کامیاب رہے۔ ہمارے اس دور میں مسلک اہل سنت و جماعت کی علامت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی ہے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے جو عقائد و نظریات، در حقیقت یہ وہی عقائد و نظریات ہیں جو دور صحابہ سے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے کوئی نئے عقائد و نظریات قائم کیے ہیں، ان کی توضیح و تشریح کی ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے جو عقائد و نظریات پیش کیے ہیں، جس پر ایک زمانے کے علماء کا اتفاق ہے، ہم اسی دامن سے لگے رہیں، اسی سے وابستہ رہیں۔ اسی میں ہماری کامیابی اور اسی میں امید ہے کہ ہماری اخروی کامیابی بھی ہوگی۔ یقین جانیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے۔ کوثر نیازی پاکستان کے ایک بڑے مشہور دانشور ہیں۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائیں جتنی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو پڑھنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کس جبل شامخ کا نام ہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے۔ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے جن لوگوں نے بھی اختلافات کیے، ان کے کام اگرچہ اس سے پہلے وہ مشہور زمانہ تھے، ان کے کام کی قدر تھی، لیکن جنہوں نے ان سے بغض رکھا اور جنہوں نے ان سے دشمنی رکھی اور انہوں نے اختلاف کیا، اور یہ اختلاف علمی اختلاف نہ ہو کر کے صرف نفسانی اختلافات، تو وہ گمنام ہو گئے اور کوئی ان کا نام لیوا نہ رہا۔ اور عملی طور پہ بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں۔ ماضی قریب میں ایک مولانا انتخاب قدیری نام کے بڑے مشہور اہل سنت و جماعت کے ایک عالم گزرے، ایک زمانے میں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان تھے۔ جب انہوں نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے بیر رکھا تو آج انہیں کوئی نہیں جانتا۔ شاید ہی یہاں کوئی ایسے ہوں گے جو مولانا انتخاب قدیری کو جانتے ہوں گے، مولانا انتخاب مصباحی کو نہیں۔ بسا اوقات ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر معلومات کی کمی ہے، قلت علم ہے، کم فہمی ہے۔ ہمیشہ صرف اور صرف کوئی عبارت سے کوئی بات سمجھ لینے کو یہی سمجھ لینا کہ نہیں میں نے جو سمجھا یہی صحیح ہے، اعلیٰ حضرت نے یا فلاں بزرگ نے یا کسی اور نے جو باتیں سمجھی ہیں وہ غلط ہے، یہ ایک ایسی ہٹ دھرمی ہے جو انسان کو غار عمیق میں ڈال دیتی ہے۔ اپنے بزرگوں سے محبت کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی عقیدت اور ان کی باتوں کو ماننا بھی چاہیے۔ اگر آپ اپنے بزرگوں کی باتوں کو مسترد کریں گے تو یہ استراد اور یہ ٹال مٹول آپ کو ایک دن پہلے بزرگوں سے، پھر علماء سے، پھر تابعین سے، پھر تبع تابعین سے، پھر صحابہ سے، اور اللہ نہ کرے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ قرآن و حدیث پر انگلیاں اٹھائیں گے اور پھر وہ بھی آپ کے نزدیک معتبر کتاب نہ ہوگی، جیسا کہ ملحدین کہتے ہیں۔ اس لیے عقیدت اور حقیقت یہ دونوں ہے۔
اپنے آپ کو انتہا پر سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، میری ہی فہم سب سے بڑی ہے، یہ ہمارے نوجوان طلباء میں بہت تیزی کے ساتھ گھر کر رہی ہے۔ اس لیے منکسر المزاج، متواضع بنے اور اپنے علماء کی قدر کرے۔ یقیناً آپ ان کے خاک پا کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، خوب مطالعہ کیا، خوب پڑھا لکھا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم صرف گوگل کے بھروسے، چند چیزوں کے بھروسے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے جو سمجھا وہی سب کچھ سا حق ہے اور وہی سب درست ہے۔ یہ سوچ اور فکر ضرور بھی ضرور اپنے ذہنوں سے خالی کریں، ہٹائیں۔ اگر کامیاب زندگی چاہتے ہیں، کامیاب بن کر کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے بزرگوں سے عقیدت رکھیں، خاص طور سے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تحقیقات کو مانیں، تسلیم کریں۔ ہاں، فروعی مسائل میں علمی اختلافات کی گنجائش ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے۔ ابھی آپ جماعت رابعہ میں ہیں، کوئی نو فارغ ہوتا ہے جس کو دستار بندی ہوئے 4 دن نہیں ہوتے ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے کسی مسئلے پر قلم اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا معاملہ ہوا؟ ابھی چند کتابیں صحیح سے یاد تک نہیں ہیں، جو درسی کتابیں 10 سال میں پڑھا ہے ان کی عبارتوں کو ڈھنگ سے نہیں سمجھ سکا، لیکن بات کریں گے ایسا تو محسوس ہوگا کہ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے بھی بڑھ کر کے اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ حالات رہے تو آنے والے دنوں میں آپ ایسے فتنے میں پڑیں گے کہ اپنا ایمان بچانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے ایسا دن ہم سب کو دیکھنا پڑے۔ آپ دیکھتے ہیں غیر مقلدین کا حال، کیا حال ہے ان کا۔ ایک حدیث شریف کے نام پر دھیرے دھیرے وہ بھاگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں سے محبت رکھیں اور خاص طور سے حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی تحقیقات کا مطالعہ کریں۔ آپ مطالعہ کریں گے تو آپ خود سمجھ میں آپ کو آئے گا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کس ذات کا نام ہے۔ صرف کسی عبارت کسی دوسرے آدمی کے کہے ہوئے کے اوپر اعتبار کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہاں انہوں نے غلط کہا ہے، انہوں نے غلط لکھا ہے، یہ آپ کی تباہی کا باعث ہوگا۔ یہ میری طرف سے خاص طور سے ایک وصیت اور نصیحت ہے آپ حضرات کے لیے۔ آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدا را اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے علم میں وسعت لائیں، خوب پڑھنے کی کوشش کریں، محنتیں کریں، اور جب اس لائق ہو جائیں کہ فتاوی رضویہ کی اردو سمجھنے لگیں آپ عربی کے ساتھ ساتھ، پھر اگر آپ اپنی بات رکھیں گے تو یقیناً اہل علم کے درمیان اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اسے قبول کیا جائے گا۔ صرف چند عبارتوں کو دیکھ کر کے، چند باتوں کو سن کر کے اگر آپ اختلاف کریں گے تو پھر آپ کی بات کسی طرح بھی قابل مسموع نہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، یہ صلاحیت بنانے کی کوشش کریں، یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، خود تک پہنچائے، اور جو باتیں میں نے ذکر کی آپ سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، خادم بنائے۔ اللہ اور آپ حضرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام لے جس میں اللہ رب العزت کی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہو، اور ایسے کام سے آپ حضرات کو محفوظ رکھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔